دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں دو تین نکات یعنی پوائنٹ وائز۔ پہلے تو یہ کہ بلاول صاحب کو کیا گریونسز ہیں نون لیگ کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف اور کیوں ہیں، دوسرا شیخ رشید کی صورتحال، اور تیسرا پرویز لائی کی۔ دیکھیں، یہ بیان تو آپ سن چکے ہوں گے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ مہیا نہیں کیا جا رہا، اور جب ان سے یہ وضاحت مانگی گئی کہ لیول پلینگ فیلڈ یعنی کس سے آپ مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے سے یہ ڈیمانڈ ہے ان کی، اور الیکشن کمیشن سے گویا انڈائریکٹلی۔ ساتھ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی نوحہ کناں تھے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو برابری کا ہے معاملہ وہ نہیں کیا جا رہا۔ ان کے بقول پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں ہو رہی جبکہ سندھ میں ہو رہی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ انہیں ایک اور غم ہے کہ کچھ چیف سیکریٹریز اور آئی جی پیز یعنی پولیس کے آئی جیز جو ہیں پروونسز کے، ان کو ہٹایا گیا اور ان کو پوسٹنگ نہیں مل رہی۔ بندہ پوچھے اب اس کا لیول پلینگ فیلڈ سے کیا تعلق ہے؟ بالفرض بیوروکریٹ اگر ایک جگہ سے اس جگہ ٹرانسفر ہوا ہے اور اسے کوئی پوسٹنگ نہیں سپوز امیڈیٹلی دی گئی، تو اس سے پیپلز پارٹی کا کیا تعلق ہے؟ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کوئی کہیں لیزان ڈیولپ ہوا ہے۔ بہرحال آتے ہیں بلاول صاحب کی طرف کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کروانا ہے الیکشن، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ نون لیگ سے ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، جبکہ جو خواجہ آصف ہے وہ کہتا ہے ابھی تو الیکشن کا اعلان ہی نہیں ہوا تو ہم پلینگ فیلڈ کو کیسے لیول کریں جی۔ بہرحال مزاحیہ باتیں ہیں کچھ اور کچھ سنجیدہ ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اب کیونکہ الیکشن کی آمد ہے اور بیک وقت کئی محاذوں پر سیاستدانوں کو کچھ مہارتیں دکھانی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یعنی کہیں اتنے کڑوے نہ ہو جائیں کہ تھوک دیے جائیں، جیسے 9 مئی کا معاملہ اور نیازی قذاب کا معاملہ ہے، اور اتنے میٹھے نہ ہو جائیں کہ پھر ان کو کوئی پوچھے نہیں۔ اب حالانکہ یہ الائز پارٹیز ہیں، اور لیکن اب ظاہر ہے وہ الائز یعنی سابق الائز ہیں کہ حکومت ختم ہوگی، اب مختلف ہیں وہ، اور یہ گویا الیکشن کی جو ڈائنامکس ہے اس کی ضرورت بھی ہے کہ بہرحال الیکشن جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں وہ ایڈورسیریل کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2 گروہ ہوتے ہیں، ایک طرف ایک دوسری طرف دوسرا، اور دونوں وہ ایک دوسرے کی یعنی اگر ایک گروہ ہے یعنی اس صورت میں بالفرض پیپلز پارٹی ہے تو وہ نون لیگ پر حملہ آور ہوگا، اور اس طرح نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر ہوگی۔ لیکن کیونکہ میدان میں 2 سے زیادہ پارٹیاں ہوتی ہیں تو لہذا ملٹی پرانگڈ وار جاری ہوتی ہے، تو یہ ایک ضرورت بھی ہے۔ ایسا الیکشن جس میں صرف ایک ہی پارٹی ہو، ظاہر ہے وہ پھر الزام ہوا میں ہی لگائے گی، اور ویسے عجیب بات یہ ہے کہ جہاں 1 پارٹی سسٹم ہوتا ہے وہاں بھی الزام لگائے جاتے ہیں، انویزیبل لوگوں پر لگائے جاتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، بیرونی ہاتھ ہے، اندرونی ہاتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال بلاول صاحب کو بظاہر جو اگر اس کو خورشید شاہ صاحب کے بیان سے بھی کچھ سپورٹ حاصل کر کے دیکھا جائے تو یہی ہے کہ ایک طرف زرداری صاحب جو ہیں وہ یعنی درمیان میں ہیں، گو مگو ہیں، وہ کوئی ایسا بہت زیادہ سخت لہجہ نہیں ہے، دوسری طرف بلاول صاحب جو ہیں وہ شکایت کنندہ ہیں نون لیگ کے خلاف۔ اب ٹیکنیکلی تو بات یہ ہے کہ نون لیگ تو اقتدار سے باہر ہے، وہ آپ کو فیلڈ کو لیول کیسے کر کے دے یہ آپ خود مان رہے ہیں کہ ایون اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے الیکشن کرانا، الیکشن کمیشن کا کام ہے، تو پھر یہ ڈیمانڈ تو ڈائریکٹڈ الیکشن کمیشن کی طرف ہونی چاہیے نہ کہ نون لیگ کی طرف۔ لیکن شاید وہ اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ پچھلے دور میں جب نیازی قذاب کی حکومت تھی تو پرائمری ٹارگٹ تو بہرحال نون لیگ تھا،
ضمنی ٹارگٹ پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی پرائمری ٹارگٹ اس سینس میں نہیں تھی کہ ایک بڑے میجر صوبے میں ان کی حکومت تھی اور وہ پچھلا تسلسل جاری تھا، تو لہٰذا انہوں نے نیازی قذاب کے اقتدار میں آنے سے کچھ کھویا نہیں تھا، یعنی کوئی سبسٹانشیل سینس میں نہ ہی کوئی ایڈیشنل چیز پائی تھی. پہلے بھی سندھ تھا ان کے پاس، پھر بھی سندھ ہی رہا. ہاں بعض سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اس وقت ہوئے، اور ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ نون لیگ کے ہوئے. لہٰذا اس وقت اگر ڈسپرپورشنیٹ مسئلہ نون لیگ کے خلاف تھا، تو آج شاید وہ یہ سینس کر رہے ہیں کہ اس کی کمپنسیشن کے طور پر کوئی سافٹ کارنر اسٹیبلشمنٹ میں پایا جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بائی ایکسٹینشن آپ الیکشن کمیشن کو بھی الیکٹورل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. لہذا ایک تو یہ سبب ہے. دوسرا ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ الیکشن کی یہ ضرورت ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر حملہ آور ہو. تو اب کیونکہ ابھی تک الیکشن اسکیجول کا اعلان نہیں ہوا تو ظاہر ہے فیلرز چھوڑے جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے فیلرز ہیں، اور ان کی یعنی ڈیمانڈ ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں پنجاب میں ترقیاتی پروجیکٹس جاری ہیں اور سندھ میں ان پر قدغن لگائی جا رہی ہے، اور پوسٹنگ ٹرانسفر کا معاملہ. اب ظاہر ہے پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ سندھ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے مہینوں پہلے آ گیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے اب کیا پوسٹنگ ٹرانسفر ہونی ہے، وہ جو ہو چکی. اب تو ظاہر ہے کسی کے خلاف کوئی باقاعدہ اسپیسیفک کمپلینٹ ہو تو الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے، ادروائز تو انتظامیہ بائی لا سمجھ لیں کہ الیکشن کمیشن کی کنسنٹ کے بغیر پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتی. جبکہ سندھ میں گویا نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، تو اس میں یقیناً اپیولز ہوں گی کہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کے جو فیورٹس تھے وہ ظاہر ہے اب ادھر ادھر ذرا ہوں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گویا یعنی کیا کہتے ہیں کہ روندی یارن لے لے نہ برہماندہ، یعنی وہ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو پریفرڈ یعنی کچھ ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے لیے پریفرڈ ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں کہ سندھ میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ ٹوٹلی ہماری مرضی سے ہو، پوسٹنگ ٹرانسفر یا آئی جی اور وغیرہ وغیرہ جو چیف سیکریٹریز ہیں، کہ ان کے جو منظور نظر لوگ ہیں ان کو ڈسٹیبلائز نہ کیا جائے، ان کو ڈسپلیس نہ کیا جائے. لہٰذا اس والے سے خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کون نہیں جانتا کہ آہد چیمہ اور فواد حسن فواد کون ہے، اور ان کو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کو جگہ دی گئی ہے. اس کے جواب میں وہ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے صرف نون لیگ کے ساتھ کام نہیں کیا، اور بھی بہت سارے حکومتوں کے ساتھ کیا. ظاہر ہے وہ کریئر بیوروکریٹ رہے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے. تو بہرحال یہ ایک پرسیپشن انہوں نے اپنے تنگ پیدا کی ہے. مطلب یہی ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پوسٹنگ ٹرانسفر سندھ میں ان میں ذرا ہمیں بھی اکاموڈیٹ کیا جائے جی، ورنہ جو آئی جی یا چیف سیکریٹری بدلا ہے انہیں بندہ پوچھے تو آپ کو کیا فکر ہے اس کی. ہاں ان کی یہ ڈیمانڈ کہ وہاں ترقیاتی پروجیکٹس جو ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، تو وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے باقاعدہ چیف سیکریٹری کو ایک لیٹر ایڈریس کیا ہے کہ جو پروجیکٹس پہلے اپرووڈ ہیں جن پر آن گوئنگ کام ہے ان کو بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، یعنی اس کے سلسلے میں ہمیں بتایا جائے کہ کیوں ان کو ایسا کیا گیا ہے اگر کیا گیا ہے تو. اور نیا پروجیکٹ ظاہر ہے وہ موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں ہے. اور ویسے اگر بائی ڈیفینیشن دیکھا جائے تو الیکشن کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہو رہا ہے نا، اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ بائی ڈیفینیشن تو بہرحال نہ پیپلز پارٹی کا نہ نون لیگ کا جی، اگرچہ پی ٹی والوں سے پوچھے تو ہے ہی ان کا. تو وہ اگر کوئی پروجیکٹ شروع بھی کرتا ہے تو اس کے بینیفیشری نیسیسریلی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور اسپیسیفک پارٹی کیسے ہو سکتی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے نا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال پاکستان میں کیونکہ انہونیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کا ایک آؤٹ کم یہ بھی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ دراصل ایک بالکل ہی لغو قسم کا کنسیپٹ ہے. ہاں جہاں پر ڈیموکریسیز کو ڈیسٹیبلائز رکھا گیا ہے، اپروو کیا گیا، جہاں پر تسلسل سے مارشل لا بھی آتے رہے ہیں، کبھی اعلان اور کبھی بیہائنڈ دی سین، تو ظاہر ہے اس کا یہ ایک شاخسانہ ہے.
ادروائز جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں آپ کہیں بھی ملک دنیا میں دیکھ لیں، ان میں 90% یہی ہے کہ وہ جو پہلے آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے دراصل وہی الیکشن کراتی ہے، ہاں الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے یا جو بھی الیکٹورل اتھارٹی. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. لہٰذا کوئی بہت زیادہ فی الحال ہیڈ ہینڈ کلین نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. الیکشن کی گرما گرمی ہونی چاہیے. اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن اسکیجول آئے تو ایک دوسرے کا گریبان بھی بہرحال آپ پکڑنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے شاید تیاریاں جاری ہیں. اب بات کرتے ہیں شیخ رشید کی، کہ آپ جانتے ہیں کہ انہیں بظاہر یعنی جو خبروں کی حد تک آیا، ظاہر ہے ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، نہ اریسٹ کرنے والوں میں، نہ اریسٹ ہونے والوں میں، نہ حکم دینے والوں میں. تو انہیں یہ سمجھا گیا کہ گرفتار کیا گیا ہے. رپورٹڈ ان کے لائرس کے بقول جو اسلام آباد پولیس تھی انہوں نے گرفتار کیا اور اب پنڈی پولیس کے حوالے کیا گیا، جبکہ پنڈی پولیس والے کہتے ہیں ہمارے پاس شیخ صاحب نہیں ہیں. اب ظاہر ہے شیخ صاحب پھر کوئی سلیمانی ٹوپی وغیرہ ان کے پاس ہوگی، جو بھی سلسلہ ہوگا. تو بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ میں ان کے وکلاء گئے ہیں کہ انتظامیہ کو کہا جائے کہ شیخ صاحب کو عدالت میں پیش کریں. اب ظاہر ہے انتظامیہ کہے گی کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. 22 ستمبر کو انہوں نے جواب مانگا. تو جو یعنی جوڈیشری کا ون وے ایک سٹائل پچھلے مدت سے موجود ہے، اس کا ایک شاخسانہ یہ بھی ہے کہ کچھ دا پاورز دیٹ بھی شاید وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ اینی کاسٹ اس شخص کو یعنی کوئی بہت زیادہ فری ہینڈ نہیں دینا، تو پھر وہ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو بہرحال ہر صورت میں بے شک مخالف نے جتنا بھی ظلم کیا ہو کہیں کسی اپنے دور میں، تو قانون کی ہی حکمرانی مناسب ہے کہ قانون کی عملداری سے ہی قانون کی عملداری پھر اسٹیبلش ہوتی ہے اور اس کو یعنی وہ ایک باقاعدہ سوسائٹی کا نارم بنتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنے شفاق لوگ جب خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ جو ایٹماسفیئر ہے یعنی بڑھ چڑھ کے اس سے کہیں زیادہ ظلم برپا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کا بس چلے بالکل اپنا جو غیر انسانی خباثت ہے وہ بھرپور انداز سے دکھاتے ہیں. ایک بہت ہی پرانی بات آپ کو پتہ ہوگا، جب 2018 میں 2017-18 میں نیا انقلاب بجوا اور فیض کے فیوض و برکات سے ابھر رہا تھا، تو ملتان میں شیخ صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کے اپنے جلسے میں وہی پارٹیسپینٹس ظاہر ہے رپورٹڈلی یا سپوزڈلی وہ پی ٹی آئی کی کے تھے، وہ کیمروں کے سامنے تڑپ کے یعنی پیاس کی وجہ سے وہ گر گئے اور مبینہ طور پر وہ فوت ہو گئے. اور شیخ صاحب نے اپنی تقریر میں توقف نہیں فرمایا، اس کو روکا نہیں ہے. یہ تو ایک میں ویسے مثال دے رہا ہوں، ورنہ شیخ صاحب جب خود اقتدار میں ہوتے ہیں یا گیٹ نمبر 4 سے آشیرواد حاصل ہوتی ہے تو اتنا کچھ کرتے اور کہتے ہیں کہ علمان الحفیظ. تو کوئی بات نہیں، اگر زندگی میں ایک آدھ مرتبہ تھوڑا سا ٹیسٹ اگر لے لیں اپنے کیے دھرے کا، تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ آپ بھی انسانی ہیں. اسی طرح جو پرویز علیہ صاحب ہیں، بعض لوگوں کو یعنی ان پر ماتم کو نہ ہے کہ دیکھیں اتنی ضمانتیں ہو گئی ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے جی. حالانکہ پرویز علیہ صاحب خوش قسمت ہیں کہ ججز درجنوں کے حساب سے ان کے ساتھ ہیں، جبکہ ایسے پچھلے دور میں اگر دیکھیں تو ججز ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. 2 سال بغیر یعنی کسی فردر کارروائی کے لوگ بیہائنڈ دی بار رہتے تھے، اور یہ اس طرح یعنی منہ چڑھاتے تھے قانون کا، اخلاق کا، اور یعنی باقاعدہ پی ٹی آئی اور ایفیلیٹس جو ہیں وہ بکواس بازی بڑھ چڑھ کے کیا کرتے تھے، اپنے خباستوں کو اپنا کارنامہ سمجھتے تھے. اور جو چودھری صاحب نے پنجاب اسمبلی میں رسم ڈالی اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارے بھی ایم پی اے مخالف ہو جائیں تو چیف منسٹر میں ہی رہوں گا، اس کے پیچھے بندیال اور بٹی صاحب بولتے تھے، اور ظاہر ہے خان صاحب کی بھی چھتر چھایا موجود تھی، اور سو ٹو سے بائی ایکسٹینشن بجوا اور فیض بھی موجود تھے. تو ان دنوں کو یاد کر لیں جناب. آپ بھی تو کہیں بھیج کے بندہ کسی کے خلاف ایف آئی آر دہشت گردی کی کروا دیتے. جو آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب کے خلاف تو ایون جب وہ فیڈرل منظم وزیر تھے تو انہوں نے کروائی تھی. تو اس لیے
کوئی بہت اگرچہ یعنی ہم یہی سمجھتے ہیں اور اسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی بہرحال ہونی چاہیے، لیکن قانون اگر کسی ٹرک کے نیچے آ جائے تو پھر ٹیڑھی انگلی لوگ استعمال کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کریں، لیکن کرتے ہیں، ہم کیا کریں جی. اور شاید چوز صاحب کو ایک یعنی پرویز لائی کو وہ بد دعا لگ گئی ہو کہ جو انہوں نے اپنی چیف منسٹرشپ کے دوران اور پتہ نہیں کیا کیا. جسٹ ایک ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا، ایک صدف نامی شاید خاتون جرنلسٹ تھی جو نیادی قذاب کے ٹرک کے نیچے آ کر کچلی گئی، اور چودھری صاحب کیونکہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اپنا ظاہر ہے ٹینٹیکل سے اپنا کلاؤٹ استعمال کرتے اس کے شوہر کو تھانے میں طلب کیا اور اس سے لکھوا لیا کہ کوئی گل نہیں، جان دو جی، بندے مرضی رہندے جی. یعنی امیجن کریں کہ جو ابھی کوئی بچہ فوت ہوا، ظاہر ہے بڑی دردناک افسوسناک بات ہے، کوئی بھی بچہ فوت ہو تو پی ٹی آئی والے اور ایفیلیٹس جو ہیں انہوں نے گویا صف ماتم بچھائی ہوئی ہے یہ ڈرامہ بازی کے. دیکھیں جی بڑا ظلم ہے، اس کے باپ کو گرفتار کیا گیا تھا اس لیے وہ فوت ہو گیا. دیکھیں ظاہر ہے یہ قابل افسوس ہے کہ کوئی بھی باپ، صرف وہ نہیں، کوئی بھی باپ گرفتار نہ ہو، کوئی بھی بچہ محروم نہ ہو، لیکن آپ امیجن کریں کہ وہ خاتون، اس پر کوئی نوحہ گناہ نہیں تھا. عجیب بات یہ ہے کہ میڈیا والے لوگ بھی وہ کچلی جانے والی خاتون کے ساتھ نہ تھے، کسی نے شور نہیں مچایا. جنہوں نے ماتم ارشد شریف کا کیا انہوں نے ایک بہن بھی اس خاتون کے لیے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ لیسر لیول کی چھوٹی سی خاتون، چھوٹی سی گویا میڈیا پرسن تھی. تو بہرحال بات بڑی لمبی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جی. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.